السلام علیکم فرینڈس، میں ہوں امتیاز حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں کرافٹی کریٹر یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ بلو ورڈ سٹی کی انسٹالمنٹ یا پھر ڈیولپمنٹ چارجز آن لائن کیسے پے کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو بینک جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی بلو ورڈ سٹی کی ایپ کے اوپر آسانی سے گھر بیٹھے اس کی پیمنٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے اوپر سب سے پہلے آپ کو یہ اپلیکیشن آپ کے پاس ڈاؤن لوڈ ہونی چاہیے اور اس کے اوپر آپ کو رجسٹر کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ رجسٹر کرنے کے لیے اگر آپ نے رجسٹر کرنے کا ابھی تک رجسٹر نہیں کیا ہوا ہے اس کے اوپر، تو رجسٹر کرنے کا میتھڈ میں نے آلریڈی اپنے چینل کے اوپر دیا ہوا ہے۔ سو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر میں آپ کو اس ویڈیو کا لنک بھی دے دوں گا، آپ اس ویڈیو پہ جا کے اپنے رجسٹریشن کرنے کا طریقہ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے اوپر اسی اوپر اپنے رجسٹریشن کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے یہ اپلیکیشن اوپن کر لینی ہے۔ یہ اپلیکیشن جیسے ہی آپ اوپن کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس نیچے بٹن کے اوپر ہوم اور ساتھ ہی ایک لاسٹ پہ ڈالر سائن نظر آ رہا ہوگا۔ اس ڈالر سائن کے اوپر آپ نے چلے جانا ہے۔ یہاں پہ آپ کے پاس ایک فارم آ جائے گا جس کے اندر آپ کا نام، آپ کا پلاٹ نمبر کی رجسٹریشن اور فائل نمبر پہلے سے ہی انٹر ہوگا، یعنی کہ وہ پہلے سے ہی ڈاٹا فیچ کر لے گا یہ اپلیکیشن۔ اس کے بعد آپ کے نیچے جیسے اپنا ای میل ایڈریس یہاں پہ انٹر کرنا ہے، ای میل ایڈریس انٹر کرنا ہے۔ اس کے بعد نیچے سے آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے کہ آپ انسٹالمنٹ جمع کروا رہے ہیں یا ڈیولپمنٹ چارجز جمع کروا رہے ہیں۔ یہاں پہ دونوں میں سے ایک کو آپ نے ٹک کر دینا ہے۔ ہم اگر یہاں پہ ڈیولپمنٹ چارجز جمع کروا رہے ہیں تو میں ڈیولپمنٹ چارجز کو ٹک کر دوں گا۔ ڈیولپمنٹ چارجز کے اوپر ٹک کرنے کے بعد نیچے آپ نے آ کے اپنی اماؤنٹ انٹر کر دینی ہے۔ یہاں پہ میں اپنی اماؤنٹ انٹر کر لیتا ہوں۔ میں فی الحال 1 لاکھ اس کے اندر جمع کروا رہا ہوں، تو یہاں پہ بائی سبمٹنگ دس فارم آئی ایگری، یہاں پہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو آپ نے ایگری کر لینا ہے اور پروسیڈ کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے۔ ایک دفعہ آپ ریویو کر لیجیے گا، اپنا ڈیٹا سارا آپ نے صحیح لکھا ہے، ای میل ایڈریس اور اماؤنٹ آپ چیک کر لیجیے گا۔ صحیح لکھنے کے بعد آپ نے پروسیڈ کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ یہاں پہ آپ آئیں گے تو آپ کا جو سا نام ہوگا، جو پلاٹ کا اونر ہوگا اس کا نام اور اس کا جو کتنے مرلے کا پلاٹ ہے اور جو ڈیولپمنٹ چارجز وغیرہ لکھا ہوا آ جائے گا۔ یہاں پہ آنے کے بعد آپ نے جو بھی آپ کا کارڈ ہے، آپ نے اگر ویزا، ماسٹر کارڈ یا پھر پے پاک سے آپ پیمنٹ کر رہے ہیں تو یہاں پہ آپ نے اپنے اے ٹی ایم کارڈ کی ڈیٹیلز یہاں پہ انٹر کرنی ہے۔ یہاں پہ فارم کے اندر آ کے سب سے پہلے آپ نے اپنے جو کارڈ ہولڈر ہے اس کا نام یہاں پہ انٹر کر دینا ہے، ایگزیکٹلی ہونا چاہیے جو کارڈ کے اوپر لکھا ہوا ہے، اسپیلنگ مسٹیک اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ نیچے آ کے آپ نے کارڈ کا نمبر جو ہے آپ کا اے ٹی ایم کارڈ کا ہے وہ انٹر کر دینا ہے یہاں سے، ٹھیک۔ وہ انٹر کرنے کے بعد یہاں پہ نیچے آپ کو ایک MM اور YY لکھا ہوا ہے، یہاں پہ آپ نے اپنے جو اے ٹی ایم کارڈ ہے اس کی ایکسپائری ڈیٹ جو سی ہوگی وہ آپ کے کارڈ پہ مینشن ہوگی، وہ یہاں پہ آپ نے انٹر کر دینی ہے۔ اس کے بعد آپ کی سیکورٹی کوڈ آپ کی اے ٹی ایم کارڈ کی بیک سائڈ پہ لکھا ہوتا ہے، 3 ڈیجٹ کا ہوتا ہے۔ یہ کئی دفعہ آپ کو اسکریچ کر کے نکالنا پڑتا ہے، ویسے کئی دفعہ سامنے لکھا ہوتا ہے، آپ یہ بیک سائڈ پہ دیکھیے گا آپ کو نظر آ جائے گا۔ وہ آپ نے یہاں پہ ان 3 سے آپ نے یہاں پہ انٹر کر دینے ہیں۔ یہ سارا ڈیٹا انٹر کرنے کے بعد ایک دفعہ آپ ریویو کر لیجیے گا، دیکھ لیجیے گا آپ نے سارا ڈیٹا ٹھیک سے فل کر لیا ہے، تو آپ نے نیچے آنے کے بعد یہاں پہ آپ کو نیچے پے کا آپشن لکھا ہوگا، اتنی اماؤنٹ آپ پے کریں۔ میں اس کے اوپر کلک کر دوں گا۔ یہاں پہ اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں ایک اور آپ کے انٹرفیس نظر آئے گا، یہاں پہ 1 ٹائم پاسورڈ مانگ رہے ہیں، تو یہ 1 ٹائم پاسورڈ آپ کی سم کے اوپر آئے گا، وہ آپ نے یہاں پہ انٹر کر دینا ہے۔ وہ انٹر کرنے کے بعد آپ نے سبمٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ جیسے ہی آپ سبمٹ کریں گے تو یہ ریڈائریکٹ کرے گا آپ کے بینک کی طرف۔ یہاں سے تھوڑا سا آپ کو یہ ٹائم لے گا۔ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ٹک کا نشان آ گیا، اس کا مطلب ہے کہ ہماری یہ انسٹالمنٹ پے ہو چکی ہے۔ اور نیکسٹ ان کے اوپر آپ کی کنفرمیشن آئے گی کہ آپ کی قسط جمع ہو چکی ہے۔ اس کا آپ احتیاطاً اپنا یہ آپ اسکرین شاٹ لے کے رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر ٹرانزیکشن ID وغیرہ ہوتی ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔